السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں آپ گھروں میں ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اور آپ کا جو تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا تھا اسے ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اس میں آئیں اور اس میں ہمارے ساتھ دیں، یعنی کہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں۔ کلاس ناہم اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 130 نکالیں۔ آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ان کی غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور پھر میں آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ اس کی تشریح بتاؤں گی۔ آپ نے یقیناً کتابیں کھول لی ہوں گی، اپنی کاپی اور اپنا قلم بھی تیار رکھیں تاکہ آپ اہم نکات، اہم پہلو اس کے قلم بند کرتے جائیں۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے اور 1846 میں وفات پا گئے۔ شاعر کی سن پیدائش اور سن وفات دونوں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہیں، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں MCQs کی صورت میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے بہت دکھ سہے۔ پہلے والد کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کی تعلیم و تربیت بھی پوری نہ ہو سکی، اس وجہ سے ان کی شاعری میں ان کے دکھ نمایاں ہیں۔ ان کی شاعری میں کچھ لکھنوی انداز ہے۔ آتش کے کلام میں فکر و انا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی غزل کا انداز بھی دوسروں سے جدا ہے۔ اب آپ صفحہ پلٹیں۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ یہاں میں پہلے مشکل الفاظ کی معنی آپ کو بتاتی چلوں۔ رخ مین چہرہ، زلف مین بادل، جان کھویا مین جان قربان کرنا۔ اجالے کا مطلب تو آپ کو یقیناً پتہ ہے، روشنی، اور اندھیرا مین تاریکی۔ اس کا بامعنی مفہوم یوں ہے کہ محبوب کے چہرے اور زلفوں کو یاد کر کر میں دن رات روتا ہوں۔ شاعر کی تصوراتی دنیا محبوب کے تصور رعنائی سے اور جمال سے آباد ہے۔ رخ یار دن رات شاعر کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ محبوب کی زلفیں اس کے دل کو اسیر کیے رکھتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو اسٹوڈنٹس ایک بات بتاتی چلوں کہ مختلف شعراء نے کی جو موضوع کلام ہے وہ محبوب کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ غزل کا مطلب ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا، اور اس میں اکثر محبوب فرضی ہوتے ہیں، شاعر بلا اور کچھ کے شاعر کے محبوب شاید حقیقی ہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سارا وقت اپنی شاعری میں اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو شاعر ہے اپنے محبوب کی زلفوں کی، اس کے چہرے کی تعریف کر رہا ہے۔ اسی بات کو کسی اور شاعر نے کچھ اس انداز میں بھی کہی ہے۔ تو زلف سمیٹے تو ملے دل کو اجالا، تو زلف سمیٹے تو ملے دل کو اجالا، تو زلف بکھیرے تو بنے رات کی صورت، تو زلف بکھیرے تو بنے رات کی صورت۔ محبوب کا چہرہ اور حسن شاعری کی تاریک زندگی میں اس طرح روشنی کر دیتا ہے جیسے رات کی روشنی کے بعد، رات کے اندھیرے کے بعد دل کا اجالا ہوتا ہے۔ آتش کے شب و روز بھی اسی حالات میں گزر رہے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے ہجر میں راتیں طویل ہو گئی ہیں اور آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ محبوب کے حسین چہرے اور اس کی سیاہ گھنی زلفوں پر وہ فدا ہوتا ہے، اور محبوب سے ملاقات کے بعد بھی
سکون و چین جیسی نعمت سے وہ اس کے نصیب میں نہیں، کیونکہ محبوب نہ مل سکا ہے اسے، رونا دھونا اس کا مقدر بن گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کاش میرا محبوب سے سامنا ہو، اس کے حسین چہرے کی روشنی اور سیاہ راتوں کا ظل اسیر ہو کر میں بے پناہ مشکلات میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ مجھے محبوب کے چہرے اور اس کی گھنی زلفوں کی وجہ سے ہے۔ محبوب کو چہرے کو وہ دن سے تشبیہ دے رہا ہے اور سیاہ زلفوں کو رات کے اندھیرے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اسی بات کو ایک اور شاعر کچھ اس انداز میں کہتا ہے، ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ اچھا میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں اسٹوڈنٹس، کہ آپ نے جب بھی کوئی تشریح کا بورڈ میں جب تشریح آنی ہے تو آپ نے اسی پوائنٹس پہ کرنی ہے۔ آپ نے پہلے اس کا معنی لکھنا ہے، پھر اس کا مفہوم لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی مفہوم کو بیان کرنا ہے کچھ اس انداز میں کہ آپ نے اس میں ایک آدھ شعر کا حوالہ ضرور دینا ہے۔ اس سے جو ہے نا کوسچن کا ایک اچھا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیں، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ وصف مین خوبی، دندان مین دانتوں کی جمع، دوست مین محبوب، موتی پرونا موتیوں کی لڑی پرونا۔ شاعر کے قلم نے جب بھی محبوب کے دانتوں کا عکس بیان کرنا شروع کیا تو وہ موتی پرو رہا ہے۔ یہ شاعر لوگ جو ہیں وہ اکثر محبوب کے چہرے کو، اس کی زلفوں کے بارے میں موضوع سخن ہوتا ہے ان کا، لیکن آتش نے محبوب کے دانتوں کی تعریف کی ہے، اس کے دانتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایک آتش کا اپنا ہی انداز ہے، کیونکہ دانتوں کی تعریف جو ہے بہت کم شاعر ہیں جنہوں نے محبوب کے دانتوں پہ بھی کچھ لکھا ہو۔ بہرحال اب وہ آتش کہتے ہیں، میرے محبوب کے دانت اس ترتیب سے جڑے ہیں جیسے مالا میں موتی پروئے ہوں، جو محبوب کے حسن اور اس کے شوق چہرے پر بڑے خوش نما لگتے ہیں۔ جب بھی محبوب کے چمکتے دانتوں کی تعریف لکھنے لگتا ہوں تو میرے قلم میں خود بخود جوش اور روانی آ جاتی ہے کہ تعریفی کلمات خود بخود ادا ہونے لگتے ہیں، اور یہ میرے محبوب کے دلکش دانتوں کا کرشمہ ہے۔ اسی بات کو ایک اور شاعر نے اس طرح کہا ہے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ شعر ہے، کیوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، کیوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا وقت سویا کیا۔ یہاں مشکل الفاظ ہیں۔ پہلا ہے بسر کرنا، بسر کرنا مین گزارا کرنا، جاگا کیا، جاگنے سے مراد ہے جاگنا، بیدار ہونا، اور وقت کے معنی ہیں نصیب، مقدر، قسمت۔ اس کا مفہوم ہے، شاعر کہہ رہا ہے میں کیا بیان کروں، میری عمر کیسے گزری، میں کیا بتاؤں کہ میری ساری عمر کیسے گزری ہے، بس میں تو جاگتا رہا ہوں، مگر میری قسمت سوئی رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی بد نصیبی کا ذکر کر رہا ہے، اپنے دکھوں کے بارے میں بتا رہا ہے، اپنی بد قسمتی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں میری ساری عمر کیسے گزری، کہ جو میں چاہتا تھا تقدیر ہمیشہ اس سے الٹ چلتی رہی ہے۔ سکون طلب کیا تو بے سکونی ملی، آرام طلب کیا تو تھکاوٹ ملی، مجھے کبھی بھی کامیابی نہیں ملی، ناکامی اور نامرادی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ شاعر کہتا ہے
میں نے چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، میں نے چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہاں شاعر پھر اپنے دکھ بھرے درد کی ہی بات کر رہا ہے، اپنے دکھوں کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے روشنی کی تمنا کی تھی، لیکن مجھے کیا ملا؟ مجھے بدقسمتی ملی، مجھے اندھیرا ملا، یعنی کہ مجھے بدقسمتی ملی، مجھے کبھی بھی کوئی حسب آرزو نہ ملا۔ ایک بات میں بتاؤں، ویسے شاعر لوگوں کو حسب آرزو کم ہی ملتا ہے، کیونکہ شاعر لوگ دنیاوی مال و مال کے حصول کی کوشش کریں تو وہ بھی ناکام رہتے ہیں، اور محبوب میں تو محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تنگ و دو کرنے میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور محبوب کی تمنا، محبوب کا قرب حاصل کرنا، محبوب کا وجدان حاصل کرنا، اس کی تکمیل کے لیے پوری زندگی جاگ جاگ کر کاٹی، مگر میری تقدیر نہیں بدلی، حسب خواہش نہ مل سکا کچھ بھی، ہم نے جیون پلٹ کر دیکھا۔ اگلا شعر، نیکسٹ شعر ہے، رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں، نہ جوتا کیا میں، نہ بویا کیا۔ اس شعر میں مشکل الفاظ پہلے ہم ڈسکس کر لیں۔ سرسبز، سبز کا معنی ہے تر و تازہ، ہرا، بے فکر جب کوئی پرواہ نہ ہو، کسی قسم کی فکر نہ ہو۔ کشت مین کشتے، تے کے نیچے زیر ہے، کشتے بولیں گے اسے، کشتے کا مطلب ہوتا ہے کھیتی۔ سخن مین بات چیت کرنا، شعر لکھنا۔ نہ جوتا کیا، جوتنے کا مطلب ہے کہ بونا۔ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب تک کھیت میں بیج نہیں ڈالتا تب تک فصل نہیں ہوتی، تو وہ کہہ رہے نہ جوتا کیا، نہ میں نے کوئی بیج ڈالا اور نہ میں نے کچھ اس کے لیے کھیتی باڑی کی۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بیج کے، بغیر کسی تخم کے، میری شعر و شاعری کی جو زمین ہے، میری جو شعر و شاعری کی کھیتی ہے، وہ سرسبز ہے، شاداب ہے، اور وہ اپنی اس شعر و شاعری کی، اپنے سخن کلام کی جو سرسبز اور شاداب ہونا محبوب کی وجہ ٹھہرا رہا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ میری شاعری میں جو حسن روانی ہے، میرے غموں کا رد عمل ہے۔ یہ غم مجھے محبوب کی جانب سے ملے ہیں۔ دراصل بعض لوگ محبوب کے ہجر و فراق میں پیدا ہونے والی محرومیوں کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں، ان پر مایوسی کے بادل چھا جاتے ہیں۔ شاعر محبوب کے حسن و جمال کے نغمے تخلیق کر رہا ہے، اس کی شاعری جس سے ان کی شاعری کا چرچا عام ہے۔ شاعر کو اپنے کاوش کے لیے کسی خاص محنت سے نہیں گزرنا پڑتا، کوئی خاص کرب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ اس کے غم ہی اور اس کے محبوب کی طرف سے دی ہوئی بے رخی ہی اس کی شعر و شاعری کی کھیتی کو سرسبز کیے ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ جو میری شاعری ہے یہ خدا داد ہے، یہ صلاحیت مجھے خدا کی طرف سے تحفتاً ملی ہے، جو شعروں کا روپ ڈھال کر لفظوں پر کا روپ ڈھال کر صفحے پر بکھرتی ہے۔ ایک جگہ شاعر کہتا ہے، اشکوں سے جو بچ نکلی ہے، اشکوں سے جو بچ نکلی ہے، شعروں میں ڈھلی ہے، جو بات میری خلوت دل میں نہ سمائی، کہ جو میرے دل میں بات نہیں سمائی، وہ میرے اشکوں کی صورت میں، میرے شعروں کی صورت میں صفوں پر بکھر گئی ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، برہم کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ اس شعر میں شاعر
جو بیان کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ برہمن کی خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو بتوں کی بولنے کی طاقت نہیں دی۔ برہمن بولتے ہیں ہندوؤں کا عالم، ہندوؤں کا جو پنڈت ہوتا ہے اسے برہمن بولتے ہیں۔ حسرت مین خواہش، ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی، نہ گویا بولنے والا بت، مجسمہ محبوب۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایک ہندوؤں کا پنڈت ہے وہ اس کی جو ہے زندگی بت خانے میں گزرتی ہے اور اسے حسرت ہوتی ہے کہ وہ بتوں سے باتیں کرے، اور بتوں سے وہ باتیں کر نہیں سکتا کیونکہ مجسمے مٹی کے بت بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی طاقت ہی نہیں عطا کی۔ یہاں شاعر یہاں برہمن کا ذکر کر کے ثابت یہ کر رہا ہے، وہ ایک طرح کی اگزامپل دے رہا ہے۔ اس شعر میں جو بت ہے وہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ آپ نے گرامر کی روح سے یہ استعارہ ہے، یعنی کہ کسی سے تشبیہ دی جائے، کسی سے مشابہت قرار دیا جائے، کسی میں ایک جیسی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بیسکلی یہ محبوب کی سنگ دلی کے لیے وہ بت کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ جیسے بت خاموش ہے اسی طرح میرا محبوب بھی خاموش ہے۔ کہنا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ بت ہے، ایک طرح کا، وہ ایک طرح کا مجسمہ ہے، اس میں بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے، جس کا دل ہر احساس سے خالی ہے، نہ کوئی التجا ہے، نہ کوئی فریاد ہے، نہ اس پہ کوئی میرے کسی بھی نالے کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہے۔ اسی خیال کو مومن خان مومن نے کچھ یوں بیان کیا ہے: کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ کیا خوب بات کہی ہے شاعر نے، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، کہ خدا تو بغیر کہے سنتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے۔ خدا کی ذات تو ہر ذات سے جدا ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے یا صنم جو ہے، صنم مین محبوب خدا نہیں ہے، اسے تو سنانا پڑے گا، اسے تو اپنے نالے بتانے پڑیں گے۔ جو محبوب ہے وہ فریاد عشق کو سنانا پڑے گا، نہ بت بول سکتا ہے اور نہ ہی محبوب عاشق کو شرف ملاقات بخشتا ہے۔ جس طرح بت کسی مشکل حل نہیں کر سکتا، اسی طرح محبوب عشق کی جدائی حل نہیں کر سکتا۔ میرا محبوب میری آہوزاری کا اثر نہیں لیتا، وہ تو بت ہے جو میرے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کر کے بھی محروم رہتا ہوں۔ نیکسٹ شعر ہے، اور یہ اس کا آخری شعر ہے: مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنے دھویا کیا۔ پہلے یہاں میں مشکل الفاظ بتا دوں: مزہ لطف، اشک آنسو، ہاتھ دھویا ہاتھ دھونا۔ اس کا مفہوم ہے جو غم کی لذت سے واقف ہو اسے ساری زندگی آنسو بہانے میں مزہ آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے پلکوں سے گرنے والے آنسوؤں کا ذکر کیا ہے جو محبوب کے فراق میں اس کی آنکھوں سے جاری ہیں۔ یہ گرنے والے آنسو اس قدر شدید اور زیادہ ہیں کہ اسے اپنے اشکوں سے اپنے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ انہی اشکوں سے اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اس نے یہاں ایک مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے شاعر نے ایک تسنن اور بناوٹ سے کام لے رہا ہے۔ دراصل شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عشق میں انسان کو بے اندازہ مشکلات، بے انتہا تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مقابلہ جرأت اور ہمت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق ہونا
یا عشق کرنا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ عشق اور عاشق غم میں مبتلا ہو کر بھی اسے جینے کا مزہ آتا ہے، اسے جینے کا لطف آتا ہے۔ ایک جگہ شاعر کہتا ہے، کیوں گوارا ہو تیرے دور میں شرکت غیر، کیوں گوارا ہو تیرے دور میں شرکت غیر، تو جو یاد آئے تنہائی میں رونا چاہوں۔ نیکسٹ شعر ہے، زن خندان سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زہے خندان یہاں کہتے ہیں ٹھوڈی پہ پڑنے والے گڑے کو، کہ جو ٹھوڈی پہ گڑا ہے میرے محبوب کے وہ پڑتا ہے، اور کہتے ہیں مجھے اس سے پیار ہے، جو میرے محبوب کی ٹھوڈی پر گڑا ہے مجھے اس سے پیار ہے۔ اور یہ میرا یہ حال ہے کہ جس طرح انسان ایک کسی کنویں میں ڈوب جاتا ہے، میں بھی اسی طرح اس کے ٹھوڈی پہ پڑنے والے گڑے میں ڈوب گیا ہوں۔ خواجہ حیدر علی آتش سابقہ اشعار کی طرح اس میں بھی محبوب کے ظاہری نقوش کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا ہر انداز دل کو بے قرار کرتا ہے، بے قابو کرتا ہے، وہ جس انداز میں بھی سامنے آتا ہے سحر انگیز ہے۔ محبوب کے دلکش اور دل فریب چہرے پر جسم کے وقت ٹھوڈی پر جو گڑا بن جاتا ہے، میں اس کی چاہ میں مبتلا ہوں، میں اس میں غوطہ زن ہوں، میرا دل محبوب کی ٹھوڈی میں اٹک کر رہ گیا ہے، مجھے اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں ہے۔ آتش نے محبوب کی ٹھوڈی پہ بننے والے گڑے کو کنویں سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح کوئی چیز کنویں میں گر جائے تو اس کا نکالنا مشکل ہے، اسی طرح میں بھی محبوب کی ٹھوڈی بھی میرے لیے گڑے کی مانند ہے، اور میں اس میں گر چکا ہوں، مجھے یہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض، شاعر کہہ رہے ہیں ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض، تھا ایک دل غریب سو وہ اس کے پاس ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ تشریح سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بورڈ کے پیپر کو حل کر سکیں۔ اب اس کی ہم ذرا مختصر سوالات، اس کے مشق پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اس کے مختصر سوالات جو اس کے سوالات ہیں اس کے مختصر جوابات بھی تحریر کر لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے وصف لکھے ہیں، وصف دندان لکھے ہیں، یعنی کہ اس نے اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبی لکھی ہے، دانتوں کا ذکر کیا ہے، دانتوں کے بارے میں لکھا ہے۔ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ دوسرا ہے کوسچن نمبر 2، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر اس کا جواب ہے، شاعری میں سے ہم دیکھیں گے، شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا مگر اس کی قسمت سوئی رہی۔ کوسچن نمبر 3 ہے، شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سرسبز رہی ہے، حالانکہ اس میں میں نے کوئی محنت نہیں کی، کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، تب فصل تیار ہوتی ہے، مگر مجھے شاعری کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، برہمن کو کس چیز کی حسرت رہی؟ برہمن کو اس کے بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گویائی کی قوت نہیں دی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، شاعر کا قلم کیا کام کرتا رہا؟ شاعر کا قلم اپنے محبوب کے وصف بیان کرتا رہا۔ اگلا کوسچن، اگلا جو سوال ہے وہ آپ میچنگ کا ہے، وہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے آج کے اس لیکچر سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم جلد
کلاس روم میں مل سکیں گے، کیونکہ کلاس روم کا نعم البدل کچھ نہیں، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ حافظ۔